آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھائی محترم رانا عبدالعزیز صاحب اور محترم رانا بلال صاحب اور محترم رانا محمد سعید صاحب اور ان کے برادران بھائیوں نے اہل خانہ نے اس محفل کو مل کر سجایا ہے اور محفل سجا کر اپنے مرشد کو بھی بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک رضا پیر سید محمد منور حسین شاہ صاحب دامت ظلہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم ہم پر فرمائے، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادہ گدی نشین پیر طریقت پیر سید محمد محبوب عالم شاہ صاحب دامت ظلہ، آپ بھی جلوہ گر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ رانا عبدالعزیز صاحب وہاں جس انداز سے خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کا صلہ عطا فرمائے۔ تو حضرات اکرامی، مجھ سے قبل آپ نے نعت خان حضرات ان کو سماعت کیا اور مجھے حکم ہوا انشاءاللہ تعالیٰ چند منٹوں میں اپنی حاضری جو ہے وہ عرض کروں گا۔ کچھ قرآن پاک سے موتی چنتے ہیں کہ یہ ذرا سبحان اللہ۔ ابو داؤد کے ایک حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں زمین پر بیٹھا ہوتا ہوں اور آسمانوں میں جو ہے وہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک 4 انگلی کے برابر جو ہے وہ فرشتوں میں جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ جو ہے وہ عبادت نہ کر رہا ہو، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے اور کوئی فرشتہ اتحیات میں ہے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، اسی طرح 7 آسمان جو ہے وہ فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر آسمان پر جو ہے وہ فرشتے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور عبادت کا حال یہ ہے کہ جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان میں آواز پیدا ہوتی ہے اور ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، چرچراہٹ کی جب آواز پیدا ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا میں زمین پر بیٹھا ہوتا ہوں اور میں آسمان کی آواز سن لیتا ہوں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں آسمان کی آواز سن لیتا ہوں، اگر پہلے آسمان میں آواز پیدا ہو حضور وہ بھی سن لیں۔ حالانکہ پہلا آسمان جو ہے یہ 500 سال کی مسافت پر زمین سے ہے، پھر اس کی موٹائی اتنی ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، اس طرح 7 آسمان، ہر ایک کے درمیان جو ہے وہ 500 سال کا سفر ہے اور پھر ہر آسمان جو ہے اتنا ہی موٹا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر پہلے میں آواز ہو میں وہ بھی سن لو، دوسرے میں آواز پیدا ہو فرمایا وہ بھی سن لو، تیسرے میں آواز پیدا ہو فرمایا وہ بھی سن لو، چوتھے میں آواز پیدا ہو فرمایا وہ بھی سن لو، 5ویں میں آواز پیدا ہو وہ بھی سن لو۔ اگر 7ویں آسمان میں آواز پیدا ہو حضور فرماتے ہیں میری توجہ نہ بھی ہو، میں زمین پر بیٹھا ہوں، حضور صحابہ کرام سے باتیں کر رہے ہوں اور حضور فرماتے ہیں اگر آسمان میں 7ویں آسمان میں بھی آواز پیدا ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں بغیر توجہ کے میں وہ آواز سن لیتا ہوں جو نبی بغیر توجہ کے آسمانوں کی ہلکی سی آواز کو سن سکتا ہے تو وہ نبی فرماتا ہے کہ میرا امتی جب مجھ پہ درود پڑتا ہے تو میرا رب
میں میری توجہ اس امتی کی طرف کر دیتا ہے اور میں امتی کا درود سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں اور پہچانتا۔ جو نبی بغیر توجہ کے آسمان کی آواز سن سکتا ہے، تو جب امتی حضور کی ذات میں درود پڑے تو حضور فرماتے ہیں میری توجہ اپنے امتی کی طرف ہوتی ہے۔ جس نبی سے آسمان دور کوئی نہیں ہے تو اس نبی سے یہ غلام حمزہ جو ہے یہ مدینے سے دور کوئی نہیں، تو محبت سے یہاں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود عرض کر کے دیکھو، حضور مدینے میں سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور اپنے غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ میٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، میٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، پر تیری شان دیا نہیں کوئی اور ڈٹھا کرے تیری شان کا مقابلہ جیڑا عاشقاں نے انہوں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کہتا اے ہو دن رات چور ڈٹھا، پر اللہ والیاں نے گل مکا چھڑی، پر اللہ والیاں نے گل مکا چھڑی، تسا ہور ڈٹھا اساں ہور جنہ ویکھیا نہیں وہی کرن کرنا، جنہ ویکھیا ہے وہ تے بولتے نہیں۔ پیر صاحب جنہ ویکھیا نہیں وہی کرن کرنا، جنہ ویکھیا ہے وہ تے بولتے نہیں۔ مارم راز حقیقت دا راز حقیقت بھول دے نہیں۔ جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ تو پھر بولتے نہیں ہیں نا، پھر وہ دل میں یاد کرتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہے حضور کرم بھی فرماتے ہیں، حضور مہربانی بھی فرماتے ہیں، کیونکہ حضور کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو ذکر رب بھی کرے فرشتے بھی کرے اور حکم دیا ہے ایمان والے تم بھی کرو۔ اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے نماز پہ یقین کوئی نہیں کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پر مجھے آج پہ یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے روزے پہ یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، عمرے پہ یقین نہیں ہے، فرمایا پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، حج پہ یقین نہیں، عمرے پہ یقین نہیں، زکات پہ یقین نہیں، صدقے پہ یقین نہیں، نماز پہ یقین نہیں ہے، روزے پہ یقین نہیں ہے، تو آج کی گئی حضور جب ان عبادتوں پر آپ کو یقین نہیں، پھر آپ کی کوئی ایسی عبادت تو ہوگی اس پر آپ کو یقین ہوگا کہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ فرمایا دو میرے کام ہیں جن پہ مجھے یقین ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ فرمایا ایک حضور کی ذات پہ درود جو پڑھا ہے وہ بھی قبول ہے، اور دوسرا حضور کا میلاد جو منایا ہے مجھے یقین ہے میرا میلاد بھی قبول ہے، میرا درود بھی قبول ہے، میرا میلاد بھی قبول ہے، میرا درود بھی قبول ہے۔ میلاد بھی ذکر حضور کا ہے، درود بھی ذکر حضور کا ہے، کیونکہ حضور کا ذکر رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ رد نہیں ہوتا۔ سہرے بھی صرف ثنا کر دے گیا، سہرے بھی صرف ثنا کر دے گیا، اور سنت خدا دی ادا کر دے گیا۔ سبحان اللہ سارے کہیے ذرا۔ سوہنے دی صفت و ثنا کر دے پایا، حضور دی صفت و ثنا کرنا، حضور کی نعت پڑھنا، حضور کی بات کرنا، یہ تو رب کا طریقہ ہے۔ رب بھی اپنے فرشتے کے ہاں حضور کی صفت و ثنا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، آگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے میری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر حضرت احسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت احسان حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں، میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ میلاد کی محفل ہے، میلاد کی بات ہو جائے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا عالم تصور میں
عالم تصور میں حضرت احسان سے بندہ سوال کرے حضور آپ نے کوئی ساری دنیا پھری ہے، آپ نے مکہ دیکھا یا مدینہ دیکھا؟